السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر بن سعد بدبخت کی ہلاکت کیسے ہوئی اور خولی کو کیسے قتل کیا گیا، اس کے بعد شمر بدبخت جس نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک تن سے جدا کیا تھا، اس کی ہلاکت اور اس کے قتل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تاریخ طبری، ابن اسیر اور البدایہ والنہایہ میں یہ روایت موجود ہے۔ مسلم بن عبداللہ زیائی کہتا ہے کہ میں شمر کے ساتھ تھا اور میں نے اس سے کہا کہ کوفے سے بھاگ چلیں۔ کوفے سے بھاگے، بصرہ اور کوفہ کے درمیان ایک بستی تھی، وہاں جا کے ہم چھپ گئے اور شمر نے ایک کسان غریب تھا، اس کے گھر میں داخل ہوا، اسے خوب مارا اور اسے خط دیا اور اپنے دوست مصعب بن زبیر کے لیے کہ اسے جا کے میرا خط دو۔ وہ خط لے کے نکلا، ایک گاؤں میں پہنچا تو وہاں مختار کے سپاہی جو تھے، ایک فوجی چھونی جو تھے وہ بنا رہے تھے، وہاں موجود تھے، اور وہ کسان جس کو شمر نے مارا تھا اور خط دیا تھا، وہ اپنے کسی دوست کسان سے وہ بات کر رہا تھا جس طرح شمر نے ظلم کیا اس پہ، وہ بات اسے سنا رہا تھا کہ ابو امرا جو سپاہیوں کا سالار تھا، اس نے ان کو دیکھا، ان سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے بات بتا دی کسان نے کہ اس طرح مجھ پر شمر نے ظلم کیا ہے اور مجھے یہ خط دیا ہے۔ جو ابو امرا جو تھا، اس نے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور شمر کو تلاش کرتے ہوئے اس گاؤں میں آیا، اور گھوڑوں کی ٹاپیں سن کے مسلم کہتا ہے کہ میں نے جب گھوڑوں کی ٹاپیں سنی، گھوڑوں کے قدموں کی آواز سنی، تو میں نے کہا آگے سپاہی، اب نہیں بچیں گے ہم۔ شمر نیزہ لے کے ان کے مقابلے کے لیے نکلا، چادر اپنی اوپر اوڑی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا اور اپنے نیزے کے ساتھ ان کا سپاہیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اچانک میں نے اللہ اکبر کی آواز سنی، تو بعد میں آواز آئی کہ اللہ نے اس بدبخت کو، اس پلید کو قتل کر دیا، یعنی اس ناپاک کو قتل کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کا سر کاٹ کر مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار سقفی کے حکم سے اس کا جو جسم تھا اسے بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ یہ دنیا میں اسے ذلت بڑی سزا ملی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے ہمیں ہمیشہ اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ان کی غلامی عطا فرمائے، آمین ثم